إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج مهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری اور حل حال میں پوری زندگی اس رب کی عبادت کہ ہم تمام انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا اور اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع اسلام میں نکاح کی کیا حیثیت ہے، شادی بیاہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا نکاح کرنا یہ دین اسلام کے بہت سارے مسائل اور احکام میں سے کوئی حکم اور مسئلہ ہے، یا یہ کہ برسوں سے
چلا آ رہا سماج کا یہ رسم و رواج ہے جس پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں شادی بیاہ کے اندر، جس طرح کا ماحول ہے، اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی نئی نسل یہ سمجھنے لگی ہے یہ زمانے سے چلا آ رہا رسم و رواج ہے، اور اس کو جس طرح چاہیں کر لیں، انجام دے لیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق شادی بیاہ کے معاملات کو ہم انجام دے لیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح اور شادی بیاہ کے احکام و مسائل قرآن و حدیث میں ایسے ہی واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے شریعت کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ نکاح اور یہ شادی یہ ایک دینی ضرورت، شرعی ضرورت اور اسلامی ضرورت ہے۔ اس کا مطالبہ خود اسلام نے کیا ہے۔ شادی بیاہ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں گھر کے جو لوگ سرپرست اور ذمہ دار ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تمہارے گھروں میں جتنے لوگ بھی غیر شادی شدہ ہیں، خواہ وہ بیچلر کی شکل میں ہو کہ ان کی شادی ابھی ہوئی ہی نہ ہو، یا ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہوں جن کی شادیاں ہو چکی ہوں، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو، یا شوہر اور بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور اب وہ بغیر شوہر یا بغیر بیوی کے رہ رہے ہوں، تو گھر کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سب کی شادی کر دو۔ یہاں تک کہ تمہارے گھروں میں جو غلام ہیں، خادم اور نوکر ہیں، جن کو آپ اپنی ضرورت کے لیے خرید کر لائے ہوئے ہیں، باندیاں اور لودیاں ہیں، ان کو بھی بلا شادی اور بلا نکاح کے اپنے گھر میں مت رکھو۔ ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا تھا، اور خاص طور پر آج کے ماحول میں، کہ اپنے بچوں کی شادی تو سمجھ میں آتی ہے، اپنی بچیوں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی شادی تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بچوں کو خوشحال بنایا ہے، لیکن یہ نوکر و چاکر، یہ باندیاں اور لودیاں جو ہمارے دیے ہوئے لقمے اور تنخواہ پر پلتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی حل پیش کیا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
شادی کے وقت اگر تمہارے بچے اور بچیاں اور تمہارے گھروں میں کام کرنے والے غلام اور لونڈیاں اگر یہ شادی کے وقت غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، اللہ نے مسکین نہیں کہا، مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اور فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، فقیر ہو۔ اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ شادی کے وقت فقیر بھی ہوں گے تو ہم شادی کے بعد ان کو مالدار کر دیں گے۔ مالدار کرنا ہمارا کام ہے، شادی کرنا آپ کا کام ہے، اس لیے کہ یہ شرعی ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہے، اسلام اور دین کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ جس کے پیچھے دنیا حرام و حلال کے درمیان تمیز کیے بغیر، خیر و شر کے درمیان تفریق کیے بغیر دوڑ رہی ہے، یعنی مالداری، شادی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی شادی کے وقت مالدار ہے تو شادی کے بعد اللہ رب العالمین اسے مالدار کر دے گا، اگر شادی کے وقت غریب ہے تو اللہ شادی کے بعد اسے مالدار کر دے گا۔ یہ شادی نہ صرف دینی ضرورت ہے بلکہ یہ معاشرتی اور اخلاقی ضرورت بھی ہے۔ معاشرے کے اندر جو بہت ساری اخلاقی برائیاں پنپ رہی ہیں، موجود ہیں، اور جس کو بڑھاوا دینے کے لیے زنا کی کمپنیاں اپنا مال و دولت خرچ کرتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ اس کے پیچھے پیسہ کماتی ہیں، ان اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی کمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی شادی کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ وہاں گھر کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا، اور اس حدیث میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نوجوان شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ معاشرتی ضرورت ہے، اخلاقی ضرورت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کر لو گے تو شادی کی وجہ سے تمہاری نگاہیں کسی کی ماں بہن اور بیٹی پر نہیں اٹھیں گی، تمہاری نگاہیں جھکی رہیں گی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، تمہارا نطفہ حلال جگہ پر رہے گا، تم اپنے نطفے کو جائز جگہ پر رکھنے کے لیے دبئی، ملیشیا، لندن، امریکہ، فرانس اور دنیا کے ایسے ہی جہاں پر اباحیت ہے، جہاں پر زنا کے اڈے ہیں، جہاں پر باقاعدہ بازار لگتی ہے، اس شادی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان بازاروں میں تم نہیں جاؤ گے، ان بازاروں سے تم دور رہو گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور تم میں سے جو نوجوان اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے، نوجوان ہے، جوانی اس کے اندر موجود ہے، اسے ایک ادر بیوی کی ضرورت ہے، لیکن نہیں کر پا رہا ہے اپنی مالی یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اسلام نے حل پیش کیا کہ ایسے نوجوان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا جسم تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، تو اس سے اس کی شہوت ٹوٹتی ہے۔ تو جب تک شادی کا بندوبست نہیں ہو جاتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم روزے کا اہتمام کرو۔
یہ سماج کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، انسان کے اخلاق و کردار اور اس کے کیریکٹر کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شادی یہ انسانیت کی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، اس لیے کہ نسل انسانی کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اس کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، مشروع طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے جو اس کے محارم میں سے نہ ہو اس سے شادی کرے۔ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے وہ ممالک یا وہ شہر یا وہ صوبے اپنے ملک کے اندر جہاں پر لوگوں نے جائز شادی کر کے یا ناجائز شادی کر کے یا ناجائز رشتے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جوڑ لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک محدود دائرے میں بنا لیا کہ ہم دو ہمارے دو، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی رہ جائیں گے، ہم کو دو کی بھی ضرورت نہیں، ہم دو ہی رہیں گے۔ وہاں تک دیکھیے کس قدر انسانوں کی ضرورت ہے، مین پاور کی کمی ہے ان کے یہاں، ان کے ہاں افراد نہیں ہے کام کرنے کے لیے، یا ہیں تو صلاحیت کے نہیں ہیں۔ تو یہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، افزائش نسل کے لیے، انسانی نسل کو زیادہ کرنے کے لیے اس کا جائز راستہ ایک ہی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے، ایک عورت ایک مرد سے شادی کرے۔ اور چونکہ یہ اتنی ساری ضرورتیں اپنے اندر رکھتا ہے، دینی ضرورت بھی ہے، معاشرتی اور اخلاقی ضرورت بھی ہے، اور انسانی ضرورت بھی ہے، انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن و حدیث نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر شادی کو انتہائی آسان قرار دیا ہے، انتہائی آسان قرار دیا ہے، بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ اور اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری لینی ہے، تو اسلام میں شادی بیاہ کے پروسیجر کے لیے، اس کی کارروائیوں کے لیے جو احکام و مسائل ہیں آپ اس کا مطالعہ کیجیے کہ کس قدر شادی آسان ہے۔ چنانچہ جب ہم شادی بیاہ کے پروسیجر کو اور اس کے احکام و مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو آج مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ کر کے اپنے گلی محلے اور اپنے خاندان اور اپنے گھر کی شادیوں کو دیکھ کر کے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دور جا چکے ہیں، ہم بہت بھٹک چکے ہیں شادی بیاہ کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ شادی بیاہ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا پروسیجر کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی کارروائی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لڑکا اور لڑکی کو شادی کا پیغام دینے سے، خطبہ جسے قرآن و حدیث میں کہا گیا خطبہ، شادی کا پیغام دینا یہ پہلا پروسیجر ہے۔ ہمارے یہاں اتنے مسائل ہیں شادی کا پیغام دینے کے سلسلے میں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ ہمارے یہاں ایک لائن چلتی ہے شادی بیاہ کا پیغام دینے کے لیے، ہمارے یہاں ایک لائن چلتی ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں ایک سے زیادہ لائن ہے۔ ہمارے یہاں کون سی لائن چلتی ہے کہ جس کی لڑکی یا بہن ہے اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکا، داماد اور بہنوئی ڈھونڈے۔ لڑکی کے ماں باپ اور اس کے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈے۔
ملا تو ٹھیک ہے ورنہ بوڑھ ہی رہے، اور سامنے لڑکا بھی بوڑھا ہو جائے، اس لیے کہ بڑا حیادار ہے۔ وہ کیسے لڑکا کیسے لڑکی کے گھر والوں کو شادی کا پیغام دے سکتا ہے؟ لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے اس کی لڑکی کا ہاتھ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس مسجد میں جو لوگ موجود ہیں، یہ لائن، اس لائن پر زیادہ تر لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ لائن جائز ہے، یہ لائن حلال ہے کہ لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کے لیے دولہا ڈھونڈے، اپنے لیے داماد ڈھونڈے، اپنی بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈے، یہ جائز ہے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے لیے، جب ان کو ان کے شوہر حنیف بن حذافہ سہمی نے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیٹی جو ہے مطلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی۔ ہمارے یہاں کوئی شادی مطلقہ کے لیے کوئی شادی ہی نہیں ہے، یا وہ آدمی جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یا اس نے طلاق دے دیا ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے، جرم عظیم ہے۔ ہم لوگ بڑے حیادار ہیں، بڑے شرم والے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میری بیٹی کے پاس شوہر نہیں ہے تو انہوں نے دیکھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا میری بیٹی سے شادی کر لو۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا میری بیٹی سے شادی کر لو۔ انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ بعد میں عثمان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عمر سے کہا، جب تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے اوپر پیش کیا تھا، اس دوران ہم نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ تمہاری بیٹی کا ذکر اپنی خاص پرائیویٹ مجلسوں میں اس انداز سے کرتے ہوئے ہم نے سنا تھا کہ ہم کو تقریباً یقین سا ہو گیا تھا یا گمان سا ہو گیا تھا کہ اب آپ حفصہ سے شادی کر لیں گے، اس لیے ہم نے اس پر ہاں نہیں کہا، اور ہم نے تم کو بتایا بھی نہیں، اس لیے نہیں بتایا کہ شادی بیاہ کا میٹر یہ راز ہوتا ہے، یہ سیکرٹ ہوتا ہے، یہ بھید ہوتا ہے۔ اگر اس کو بتا دیتے یا پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرائیویٹ بات جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے، ہمارے یہاں شادی بیاہ کے مسئلے میں اگر کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈیے، تو جو لوگ ڈھونڈتے کم ہیں اس کو بیان زیادہ کرتے ہیں۔ لوگ ان کی بیٹی کے لیے، ان کی بہن کے لیے رشتے کم ڈھونڈتے ہیں، بیان زیادہ کرتے ہیں۔ ایک راز ہے، شادی بیاہ ہونے سے پہلے جو بات چیت ہوتی ہے ایک راز ہے، کسی نے آپ کو اپنا سمجھ کر کے کہا ہے تو آپ اس کو راز سمجھیے، اس کو چھپا کر کے رکھیے، ایک نہ ایک دن تو معاملہ سامنے آ جائے گا۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے لیے جن کی دوسری شادی کی، انہوں نے داماد ڈھونڈا۔ یہ ایک لائن ہے جو جائز اور حلال ہے، اس لیے کہ اگر یہ لائن ناجائز ہوتی پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ منع کر دیتا۔ اور دوسری ایک لائن ہے، لڑکا یا لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والوں کو شادی کا پیغام دیں۔ یہ لائن ہمارے یہاں بہت کم چلتی ہے، یہ سائٹ ہمارے یہاں بند ہے، میرا خیال ہے کہ یہ چالو ہی نہیں ہوئی ہے، یہ لائن ہمیشہ سے بند ہی ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کے بھی دلائل ہیں۔ لڑکا خود ہی لڑکی کے باپ کو شادی کا پیغام دے سکتا ہے۔ اس کی زندہ مثال پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے دینی بھائی ہو، آپ میرے خونی رشتے کے بھائی نہیں ہو، میرے دینی بھائی ہو، تمہاری بیٹی عائشہ میرے لیے حلال ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی درخواست کو منظور کیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ کس نے شادی کا پیغام دیا؟ لڑکے نے دیا، دولہے نے دیا۔
اور آپ کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ ہی کی لڑکی کا شادی کا پیغام آپ ہی کو دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالغ ہوئے ان کو ایک عدد بیوی کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، صحت مند ہو، تو جنس سیکس جو ہے وہ اس کے خون، اس کے جسم، اس کی ہڈیوں، اس کے گوشت کے ساتھ وہ لازمی ہے. اگر وہ مرد ہے، بیماریوں سے پاک ہے، تو اسے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش میں تھے، بالغ ہوئے، انہیں ایک عدد بیوی کی ضرورت پڑی. نیک بیوی کی تلاش کی، ان کی نگاہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ پر پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آج کے اس زمانے میں یہاں تک کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے شمار کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو مختلف مسالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث پر عمل کے دعوے دار ہیں، یہ واقعہ اگر آج کے سماج میں ہوتا یہ بہت بڑا جرم ہوتا. اس لڑکے کو بے حیا، بے شرم، بدخلق، نالائق، اوباد، گنڈا پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا. پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لڑکا تو ٹھیک ہے، لڑکا تو نیک ہے، اس کی پرورش تو میں نے ہی کیا ہے، میرے ہی پاس پلا بڑا ہے. آپ نے فوراً کہا ہی الگ صحبتہا، فاطمہ تمہارے لیے ہے، میں اس کی شادی تم سے کرتا ہوں، بس میری ایک درخواست ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ تو ہر باپ کی امید ہوتی ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. اور وہ بھی آج کے زمانے میں اگر کوئی باپ اپنے داماد سے بدائی کے وقت کہہ دے کہ بیٹا بیٹی کا خیال رکھنا، تو اس کو بھی داماد برا مان جاتا ہے، جبکہ بیچارے نے سب کچھ دے دیا. جب بیٹی دے دیا تو سب کچھ دے دیا، اور آج تو بہت کچھ دیا جاتا ہے. یہ دوسری لائن ہے، شادی کا پیغام دینے کے لیے دوسری لائن ہے کہ لڑکا لڑکی کے باپ کو خود ہی شادی کا پیغام دے سکتا ہے، جو لائن ہمارے ہاں بند ہے. اور اگر یہ لائن چالو ہو جائے تو بہت ساری آسانیاں ہو جائیں. اس لیے کہ لڑکی والا جتنی محنت کرتا ہے اپنی لڑکی کے لیے، لڑکا ڈھونڈنے کے لیے، اگر لڑکے والے بھی اتنی محنت کریں معاملہ آسان ہو جائے دونوں طرف سے. آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ دونوں طریقہ جائز ہے کہ لڑکی کے گھر والے بھی لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں، شادی کا پیغام دے سکتے ہیں. لڑکا بذات خود شادی کا پیغام دے سکتا ہے، اور جب لڑکا دے سکتا ہے تو لڑکے کا باپ، لڑکے کی ماں، لڑکے کا بھائی، لڑکے کی بہن، بدرچے اولا ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ پہلا پروسیجر ہوتا ہے کہ شادی کا پیغام دینا ہے. اس کے بعد دیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے. تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مرد کے دل میں کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں اسے دیکھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ اسے بتا کر کے دیکھے، اور بعض روایتوں کے مطابق اس لڑکی کو اگر پتہ نہیں ہے، کسی بہانے سے بھی وہ لڑکا اگر لڑکی کو دیکھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اجازت ہے. اور اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انصاری کی ایک لڑکی کو ایک صحابی رسول نے شادی کا پیغام دیا اور دیکھنے کی خواہش کیا تو آپ نے فرمایا دیکھو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں یا سفیدی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو دیکھ کر کے دیکھو. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُقْدَمَ بَيْنَكُمَا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے دیکھنے کا کہ تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی اور ہمیشہ رہے گی. ہمارے ہاں یہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اب تو تھوڑا سا شروع ہوا ہے. اب لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں، پہلے دیندار تھے اب ماڈرن ہو گئے. یہ دینداری ہے، یہ لڑکا لڑکی کو دیکھے یہ دینداری ہے. اس کو ہمارے یہاں دین کے نام پر الگ سمجھا جاتا تھا. اب لڑکے تھوڑا سا انگلش میڈیم سے پڑھ لیے تو اس کو کہا جاتا ہے ماڈرن سماج. ارے یہ دینداری ہے. شادی بیاہ کے لیے شرائط کیا ہے؟ لڑکے کے پاس کتنی پراپرٹی ہونی چاہیے، لڑکی کے باپ کے پاس کتنی جائیداد، کتنی دکانیں، کتنا کیش ہونا چاہیے،
کتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، کتنی زمینوں کا اسے مالک ہونا چاہیے، کیا شرائط ہے اس کے لیے، یا اور بھی کوئی چیز ہے، یہ پروسیجر ہی کے ضمن میں آپ سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے جہاں پہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور مختلف علماء کرام کی تقریروں، ان کے بیانات اور ان کے لیکچر اور ان کے جو مقالات میں نے اس کو پڑھا، تو مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں یہ بات نظر نہیں آئی کہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے یا لڑکے کو داماد اور بہنوئی بنانے کے لیے کسی پراپرٹی اور جائیداد کی ضرورت ہے۔ کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جتنی حدیثیں ہیں، ہم اور آپ تو ماشاءاللہ حدیث پر عمل کے دعوے دار ہیں، کسی حد تک عمل بھی کرتے ہیں۔ ان حدیثوں کے اندر پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے اور لڑکی کے شادی کے لیے اور دونوں کے سلیکشن کے لیے جو معیار متعین کیا ہے، وہ وہی معیار ہے جو سورہ حجرات میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سماج میں تم میں سب سے بڑا کریم اور کریم اور شریف اور بڑا اور بزرگ وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو بھی ایسے لڑکے اور ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے جو متقی اور پرہیزگار اور دیندار ہو۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ یہ دنیا ساز و سامان ہے، سونا چاندی ہے، ہیرا ہے، تانبا پیتل ہے، سلور ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، مٹی ہے، مختلف قسم کے دھات ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ساز و سامان ہی ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور ان سارے ساز و سامان میں جو دنیا کے ہیں اور ان میں سب سے قیمتی اور سب سے بہتر انجام اور نتیجے اور فائدے کے اعتبار سے اگر کوئی چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو نیک بہو ملی ہوگی یا نیک بیوی ملی ہوگی تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس کی تصدیق کریں گے۔ نیک عورت اگر کسی کو مل گئی اور باقی اگر کچھ نہیں ملا تو یہ سب سے عظیم دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساز و سامان میں اس چیز کو سب سے بہتر قرار دیا، نیک عورت کو۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، اس کے مال کو دیکھ کر کے، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اس کی دینداری کو دیکھ کر کے۔ لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو عورت کی دینداری کو دیکھ کر کے رشتہ کرتا ہے۔ کامیاب ہے وہ سسر جو اپنے گھر میں ایسی بہو لاتا ہے جو نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور ارشاد فرمایا، 4 چیزوں میں برکت ہے، من السعادت، 4 چیزوں میں برکت ہے، المرأة الصالحہ، نیک بیوی، والجار الصالح، نیک پڑوسی، والمرکب الحنی، اچھی گاڑی، مزیدار گاڑی، نئی گاڑی جو پنچر نہ ہو، جو آپ کو تھکائے نہ، اور چوتھی چیز کشادہ گھر جس میں ایک سے زیادہ ایمنیٹی ہو، ایک سے زیادہ لیٹرین، ایک سے زیادہ باتھ روم، ایک سے زیادہ بیڈ روم، ایک سے زیادہ بیٹھنے کی جگہ، تاکہ مردوں کی مجلس الگ ہو، عورتوں کی مجلس الگ ہو۔ ان 4 چیزوں میں برکت ہے، جن میں سے ایک چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ اور کیا چیز ہے؟ لڑکی اور لڑکے سے شادی کرنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النساء رکبن الابل صالح النساء قریش، سب سے اچھی عورتیں قریش کی عورتوں میں سے جنہوں نے گھوڑے اونٹ پر سواری کیا ہے، قریش کی نیک عورتیں ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ احناہ علی ولد فی صغرہ، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، اور اپنے شوہر کے حقوق اور معاملات کا خیال کرتی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کن عورتوں سے رشتہ کیا جائے؟ ای النساء خیر، اللہ کے رسول عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر الیہ، وہ عورت سب سے اچھی عورت ہے جس سے رشتہ کیا جا سکتا ہے کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اور جب اس کو کسی بات کا حکم دے تو اس کو انجام دے، اور اس کی ناپسندیدگی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ شوہر اگر کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے
تو اس کو بیوی بھی ناپسند کرے. یہ نہیں کہ شوہر ناپسند کرتا ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ اس کی عزت میں، اس کے مال میں، اس کی پراپرٹی میں خیانت کرے. پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی چیزیں بتائی ہیں. اور کیا چیز ہے جس کی وجہ سے کسی لڑکی سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تزوج الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے کثرت تعداد پر فخر کر سکوں. ان حدیثوں میں آپ کو کہیں لگا کہیں پراپرٹی اور جائیداد کا ذکر ہے؟ اور سن لو، اگر ہم اور آپ نے ان حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے شادی بیاہ کے معیار، تقویٰ اور دینداری کو اگر ہم نے اپنی شادی بیاہ میں مقدم نہیں کیا، ان کو پریفر نہیں کیا، ان کو ترجیح نہیں دیا، تو پیارے نبی نے دھمکی دی ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. تمہارے پاس جب کوئی ایسا لڑکا اور لڑکی آ جائے جس کا اخلاق اور کیریکٹر اور دینداری تمہیں پسند ہو تو فوراً اپنی لڑکی اور اپنے لڑکے کا رشتہ اس سے کر دو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد مچ جائے گا. جی ہاں، لڑکا اچھا مل رہا ہے، نیک ہے، کم ہے پیسہ، شادی کر دو. لڑکی ہے، لڑکی کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے لیکن وہ نیک ہے، صالحہ ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے. اسی لیے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لیے بیوی پسند کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے ماں پسند کرو، کہ سال بھر کے بعد جب وہ ماں بنے گی تو میرے بچوں کے لیے ماں بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے. بیوی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہر ماں، ہر بیوی بچوں کی ماں بھی بن سکتی ہے؟ عرب کے اندر کہاوت یہ حدیث نہیں ہے. آپ اپنے لیے بیوی پسند کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے ماں پسند کرو. اتنی بڑی غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں. ملائی چھوڑ کر کے نیک عورت ملائی ہے. شادی بیاہ کا خلاصہ کیا ہے؟ نیک عورت ہے. اس ملائی کو چھوڑ کر کے 10 قسم کی فرائی، 500 آدمیوں کی بارات، 20 لاکھ روپے کا حال، ایک دکان اور ایک گاڑی، یہی حقیقت ہے. شادی بیاہ کا خلاصہ یہ نہیں ہے. اصل مال تو نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، جس سے نیک بچے پیدا ہوں گے، جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حمزہ، سعد بن ابی وقاص، معاذ بن جبل اور ان جیسے لوگوں کی سیرت و کردار کے حامل ہوئے. ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. سعودی عرب کے ایک عرب نے اپنی شادی پاکستان کی عورت سے کیا تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے پرزور مخالفت کیا. تم نے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر ایک دوسرے ملک میں جا کر کے تم نے شادی کیا، بہت تنگ کیا. تو بیچارے وہاں سے نکل کر کے دوسرے شہر میں چلے گئے. اس پاکستانی خاتون کے ذریعے کئی بچے پیدا ہوئے اور جتنے پیسے پیدا ہوئے ایک سے بڑھ کر کے ایک ٹیلنٹ والے، ذہین، دماغ والے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حافظ، شریعت کے حامل، ان میں سے ایک صاحب حرم شریف کے امام ٹھہرے، ماہر المعقلی. ان کو حرم شریف کا امام بنایا گیا. اب ان کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ماہر المعقلی ہمارے قبیلے کے، تو کل کے ان کا باپ ان کے تمہارے قبیلے کا نہیں تھا؟ امام ہو گئے، اب فخر کے ساتھ سر اونچا ہو گیا. اسی لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ باتیں کڑوی ہوں گی، ہو سکتا ہے دوبارہ ہم لوگ موقع نہ دیں. عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارا شوہر تمہاری موجودگی میں، مرنے کے بعد نہیں، تمہاری موجودگی میں دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ عورت نیک ہے تو اس کو مت روکو. اس لیے کہ اگر روکو گی اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ شریعت کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوگی. اللہ اس کے حکم کا حکم ہے، تم اس میں رکاوٹ بن رہی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تم اس لیے روک رہی ہو کہ شوہر کے پاس جو پراپرٹی یا محبت ہے وہ بڑھ جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جس نیک عورت سے شادی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس سے ماہر معقلی اور اس جیسے کتنے علم حرم پیدا ہو کہ تمہارے اپنے بچوں سے زیادہ نیک اور صالح ہو اور تمہارے لیے، تمہارے شوہر کے لیے زیادہ خدمت گزار ہو اور جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہو. اور ہمارے ہاں عیب ہے،
ہمارے یہاں کوئی چچا محترم ہو 60 سال کے ہوں 55 سال کے ہوں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے، ان کے جوان بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں بھی جوان بیٹھے ہوں گے، کچھ ہوں گے جنہوں نے مخالفت کیا ہے. آپ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو، آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے کہتے ہو، آپ کی نسبت سلفی ہے. سلفی کہنے کا مطلب آپ کی نسبت ابو بکر و عمر عثمان و علی کی طرف ہے. آپ کس طرح قرآن و حدیث پڑھتے ہو کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں پر یہود و نصارہ کی طرح ایمان رکھتے ہو جو مطلب کی ہیں اور جو آپ کے مطلب کے خلاف ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیتے ہو. آپ کے باپ کو اگر شادی کی ضرورت ہو، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کیوں نہیں آپ کے ہمارے بچوں کی طرح ہو جاتے ہو؟ ماں کا انتقال ہوا تو سارے بچے اکٹھا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو شادی کی ضرورت ہے، یہ لیجیے مہر کا پیسہ. اس لیے کہ وہاں پر جب کوئی مردراز آدمی شادی کرتا ہے تو اس کے مہر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. 50,000 ریال، 1,00,000 ریال لیجیے، شادی کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس باپ کو کپڑا دے سکتے ہو، آپ اس باپ کے سر میں تیل لگا سکتے ہو، آپ اس بوڑھے باپ کے کو کھانا دے سکتے ہو، گھر بھی دے سکتے ہو، لیکن جو اس کی اندرونی ضروریات ہیں اس کو ایک عورت ہی، حوا کی بیٹی ہی سمجھ سکتی ہے. عجیب بات ہے. ہم اور آپ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، کچھ آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ حدیثوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جہاں ہمارے مطلب کے خلاف ہوا وہاں ہم اڑ جاتے ہیں. وہ علماء جو سمجھانے جاتے ہیں ان سے دشمنی لے لیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو کافر و مشرک سمجھتے ہیں. اور دیگر جو پروسیجر ہم نے پال رکھا ہے، یہ معمولی سا پروسیجر ہے شادی بیاہ کا. میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شادی بیاہ کا پروسیجر انتہائی آسان ہے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ جو زنا کے ٹھیکیدار ہیں، جو زنا کے پرچارک ہیں، اس لیے کہ جو زنا کے پرچار ہیں ان کا فائدہ ہے کہ لوگ جب شادی نہیں کریں گے تو لڑکے اور لڑکیاں ادھر ادھر منہ ماریں گے، ان کے ریزورٹ چلیں گے، ان کے ڈش چلیں گے، ان کے ڈانس گھر چلیں گے، ان کے سنیما گھر چلیں گے. یہ اس لیے کہ ایک حلال بیوی جب گھر میں موجود ہے تو اس کو رات کماٹی پورا میں جانے کی کیا ضرورت ہے، چوپاٹی پر جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ وہاں بلا کر کے آپ سے برائی بھی کرواتے ہیں، آپ کے پیسے کی روشنی میں آپ کے دین ایمان کو پیش کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے زنا کو آسان کر دیا. میں نام نہیں لوں گا. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر زنا 50 درہم میں 50 درہم میں اویلیبل ہے، اور جو شادی فری میں ہونی چاہیے تھی، اس شادی کے لیے آپ کے پاس صرف حال کا بجٹ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہے. سماج کی بربادی کے ہم سب ذمہ دار ہیں. آپ کو مشہور واقعہ بخاری کا، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر سے نیچے دیکھا، آپ نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا. ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو آپ کھڑے ہو گئے. صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میری شادی کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ مہر میں دینے کے لیے کہا کچھ نہیں ہے. کہا جاؤ گھر میں دیکھو، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے. واپس آئے، کہا کچھ نہیں ہے. کہا جاؤ دیکھو ولو خاتم من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے. واپس آئے، کہا وہ بھی نہیں ہے. ولکن ھذا ازاری، میری پوری کائنات، میری پوری دولت میری ایک لنگی ہے، بنیان بھی نہیں ہے، قمیص اور کرتا بھی نہیں ہے. راوی حدیث کہتے ہیں میں نے کہا ماذا تصنع بازارے، لنگی کو لے کر کے کیا کرو گے؟ اگر تم پہن لو گے تو تمہاری بیوی کیا پہنے گی؟ بیوی پہن لے گی تو تم کیا پہنو گے؟ صحابی رسول مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے. کچھ دیر جب خاموشی رہی تو اٹھ کر جانے لگے. لیکن فوراً جاتے تو لوگ یہی کہتے دیکھو شادی کرنے کے لیے آئے ہیں اور مال کا پیسہ نہیں ہے. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جانے لگے تو پیارے رسول نے بلایا، کہا ادھر آؤ. واپس آئے. ماذا معك من القرآن، قرآن کتنا یاد ہے؟ قرآن تمہارے ساتھ کتنا ہے؟ یہ اسلامی شادی ہے، اور جو ہم آپ کر رہے ہیں نا وہ غیروں کی شادی ہے. کہا قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا میں یہ سورۃ کذا وسورۃ کذا وسورۃ کذا. اب سورہ فاتحہ سے لے کر کے کئی سورتیں گنا دیا. کہا زبانی یاد ہے؟ کہا زبانی یاد ہے. کہا اذهب فقد ملکتها بما معك من القرآن. کہا جاؤ صحابہ رسول تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اپنی بیوی کو پڑھا دینا، اس کو مہر بنا کر کے میں تمہاری شادی سے کر رہا ہوں. یہ حدیث نہیں ہے، اس پر نہیں عمل ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہوئی عرب کے بعد قبیلوں میں 1 ریال پر بھی اپنی بیٹی دیتے ہیں. کچھ ہیں فضول خرچ کرنے والے، کچھ لوگ ہیں جو 5 ریال پر بھی اپنی بیٹی دیتے ہیں. بولے میری بیٹی کے لیے اچھا شوہر مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟
فضول خرچی کرنے والوں، یہ سارا گناہ آپ دھو رہے ہو۔ یہ سماج میں جو زناکاریاں ہیں مردوں عورتوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان، فضول خرچی کرنے والوں، ایک صاحب اسی کرلا کے انہوں نے فخر کے ساتھ کہا مولانا میں پہلا شخص ہوں جس نے ولیمے میں فرائی اور فرائی آئٹم شروع کیا ہے۔ پہلے لوگ صرف بریانی پر اکتفا کرتے تھے، پہلے لوگ صرف دال گوشت کھلاتے تھے، میں پہلا آدمی ہوں جس نے فرائی اور فرائی آئٹم شروع کیا۔ میں نے کہا کون سا اچھا کام کیا آپ نے، کون سی نیکی آپ نے کیا؟ سارا بوجھ پوری قوم اٹھا رہی ہے۔ آپ نے ایک چیز کو ایجاد کیا ہے تو جب تک یہ رہے گا آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ ایک بار پھر ملے، بولے مولانا آپ لوگ تقریر نہیں کرتے ہیں نکاح میں، شادی بیاہ میں جو فضول کرتی ہے۔ میں نے کہا لگتا ہے ان کو کچھ پریشانی آ گئی ہے، اس لیے علماء سے تقریر کرواتے ہیں۔ میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا ٹھوٹ، یہ اہل کتاب کی طرح ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ باتیں میری سب سے، قرآن کی کچھ آیتوں پر ایمان اور حدیث کی کچھ حدیثوں پر ایمان، یہ غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے اور اس پر عمل کیجیے کہ شادی بیاہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اس کا پروسیجر بہت آسان ہے، اس کا معیار صرف ایک ہی چیز ہے کہ لڑکا اور لڑکی دیندار ہوں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو کھلا پلا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انخذ من خذل الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یہ پیچھے لے رہا نا، آ جاؤ پیچھے آ جاؤ.